بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تمام دوستوں سے مخاطب ہوں میں اس وقت، اور نئے آنے والے لوگوں سے کہتا ہوں پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی میرے کام کرنے میں، اور جستجو بڑھے گی، آپ لوگوں کی محبت اور پیار کا اندازہ ہوگا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں الحمدللہ اس وقت میرے چینل پہ جو سبسکرائبر کی تعداد ہے وہ 5300 ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے، یہ آپ لوگوں کا اپناپن ہے۔ اب میں چلتا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ میں کل افطار کے بعد ایک ایسے شخص سے ملا جس سے ملنے کے بعد میں دلی طور پر اب تک افسردہ ہوں، اور شاید میں اس غم سے ابھی تک باہر نہیں پایا ہوں۔ جو اس شخص نے مجھ سے باتیں کی اور میں اس کی باتوں کو، شاید اس کی باتوں سے اب تک میں باہر نہیں آ پایا ہوں، اس صدمے سے، اس کیفیت سے، اس بات سے۔ یہ کل افطار کے بعد میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایک شخص جو اس کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ کچھ عرصے پہلے بھی اس سے کافی دفعہ اسی ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے میری، تو میرے دوست جانے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، پھر بھی میں کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شخص مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، تو میں نے اس کو بتایا کہ تو میں نے اس کو جب بتایا اپنے بارے میں، تو اس نے مجھ سے کہا یار میں مالی طور پہ بہت پریشان ہوں اس وقت، اور میری 2 بہنیں ہیں جن کی شادی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کوئی مدد کرنے کی بات نہیں، میں ایسے ہی بس اپنے دل کا غم ہلکا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، بس ایسی ایک محبت ہے، ایک پیار ہے۔ میں نے بولا آپ کی نوازش ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں 4 مہینے پہلے کراچی آیا ہوں، اور میں اب تک بے روزگار ہوں، اور گھر پہ فاقے ہو رہے ہیں، اور کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، جناب والا ایک نوجوان ہے جس کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال کے قریب ہے، اور شادی نہیں کی، بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کی، اور ابھی کرائے کے گھر میں رہتا ہے کرنگی الیاس وارڈ میں۔ تو جناب والا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی لوگ ہیں جو اچھا میں نے اس کو 500 روپے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور اس نے لینے سے انکار کر دیا اور نہیں لیا۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کی میں کیسی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی کام دلا دے، مجھے کوئی روزگار دلا دے، بھلے کوئی سا بھی کام ہو، کسی بھی گھر میں صفائی جھاڑو کچھ بھی، فور ایگزامپل کوئی بھی کام ہو، سبزی لانا، سالن لانا، کچھ بھی کرنا ہو، گھر میں صفائی کرنی ہو، کسی کے بھی کچھ بھی، کوئی بیمار ہے اگر کسی گھر میں تو اس کی تیمارداری بھی کر سکتا ہوں میں۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر جو لوگ آپ لوگوں کے اصل و سلوک کے جاننے والے، اگر کسی بھی شخص کو کام کے لیے، گھر کی ملازمت کے لیے کوئی نوجوان 30-35 سال کے نوجوان کی ضرورت ہو، تو پلیز میں اپنا نمبر چھوڑ کر جاتا ہوں، میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ اس شخص کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس موبائل بھی موجود نہیں ہے، اتنی بری حالات میں ہے۔ تو پلیز 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 میں تمام لوگوں سے، اپنے تمام دیکھنے والوں سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز خدا را اگر آپ کے جاننے والوں میں کسی بھی گھر میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کراچی کے کسی بھی ایریے میں کسی کے پاس کوئی ملازمت ہو، گھر میں جھاڑو صفائی ستھرائی کوئی بھی کام ہو، فور ایگزامپل راشن لانا لے جانا یا کوئی بھی کام ہو، تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ تک بھیج دوں گا اس شخص کو، آپ سے ملوا دوں گا اس شخص کو، اور اس بیچارے کی روزی لگ جائے گی، اس کے گھر کی کفالت ہوگی، اس کی بہنوں کی شادی میں کوئی مدد ہو جائے گی۔ وہ شاید اتنا خوددار اور غیرت مند انسان ہے کہ اس نے مجھ سے 500 روپے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، یہ ایک اچھی سوچ کا مالک ہے شخص، اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو خدا را ہمیں چاہیے کہ اس شخص کی مدد کریں، کیونکہ وہ حیدرآباد سے آیا ہوا ایک مہمان ہے، اس شہر کراچی میں روزگار کی تلاش میں آیا، لیکن 4 مہینے سے بے روزگار ہے۔ تو پلیز 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 تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے،
کہ اگر آپ کی جان پہچان میں کہیں بھی کسی بھی شخص کو کوئی ملازمت کے لیے شخص چاہیے جو 30 سے 35 سال کا نوجوان چاہیے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ تک بھیج دوں گا، آپ تک ملوا دوں گا، کسی کی روزگار چل جائے گی، کسی کا گھر کی کفالت ہو جائے گی، آپ کو بھی دعا ملے گی اور مجھے بھی۔ تو یہ بہت ضروری میں نے سمجھا کہ آپ کو اپنا پیغام یہ پہنچاؤں تاکہ کسی کی مدد ہو۔ آج مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بات پہ تبصرہ کرنا ضرور چاہوں گا کہ کچے کے علاقے میں اس وقت جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ بے قابو ہیں۔ کچے کے ڈاکو اس وقت کچے کے ڈاکوؤں نے سندھ کے بہت سے علاقے، کشمور اور پتہ نہیں بہت سارے علاقوں کو یرغمال بنایا ہوا ایک طریقے سے، اور جب کوئی سفر کی گاڑی گزرتی ہے تو اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، ڈھابہ بول دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگوں کو لے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑ روپیہ تاوان مانگ رہے ہیں۔ یہ ریاست کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، تمام لوگوں کو للکار رہے ہیں، اور ریاست اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس رینجرز نے کافی حد تک کوشش کی ان کچے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی، لیکن پولیس اور رینجرز بھی ناکام ہو کر واپس آئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس اور رینجرز کی یہ ناکامی ہے، یہ پولیس اور رینجرز کی ناکامی نہیں ہے۔ پولیس اور رینجرز کے کافی جوانوں نے اور کافی افسران نے جام شہادت بھی نوش کی ہے۔ تو یہ پولیس اور رینجرز نے اپنا کام بخوبی نبھایا ہے، لیکن وہ جو ڈاکو ہیں وہ زیادہ اسلحہ و سلوک رکھتے ہیں، ان کے پاس جدید طرح کے اسلحے موجود ہیں، جس کی نشاندہی وہ سوشل میڈیا پہ خود کر رہے ہیں۔ جناب والا سوشل میڈیا پہ خود ویڈیو وائرل کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ ان کی جو طاقت ان کی طاقت ہے، جو ان کی صلاحیت ہے وہ دنیا دیکھے۔ اس وقت پاکستان کے تمام لوگ اس سوشل میڈیا سے واقف ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنی بدماشی دکھا رہے ہیں اور ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو ریاست کی بھی اب ذمہ داری ہے کہ ریاست پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور آرمی ایکشن لے۔ پاکستان آرمی، میں امید کرتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب جو حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایکشن لیں گے، اور فوجی آپریشن ہوگا کچے کے علاقوں میں ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان کی گرفتاری کے لیے، ان کو منتقلی انجام تک پہنچانے کے لیے اب فوجی آپریشن کی ضرورت ہے۔ پولیس اور رینجرز کے قابو سے یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یہ باہر ہے۔ اب آرمی کی آپریشن کی ضرورت ہے اور آرمی اپنا کردار ادا کرے، ان کچے کے ڈاکوؤں سے سندھ کو آزاد کروائے۔ یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں یہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ اب کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، اور جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں اور کروڑوں روپے تاوان مانگ رہے ہیں۔ جناب والا کشمور ہے اور بھی سندھ کے انٹیریل علاقے ہیں جہاں پر ان کا اصل و سلوک انہوں نے جما لیا، اور ان کو ہو سکتا ہے کچھ سیاسی سرپرستیاں بھی حاصل ہو۔ میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں صرف کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ سیاسی سرپرستیاں بھی حاصل ہوں۔ تو ایسے میں صرف اور صرف آرمی ایکشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان آرمی اپنا کردار ادا کرے، اور جیسے دیگر مسائل پر کہ آرمی اپنا کردار ادا کرتی ہے ویسی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی کرے۔ میری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے، میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں۔ اور اب چلتے چلتے ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرتا چلوں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی باتوں کو مختصر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کم وقت میں آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، ابھی ہم نے چند روز قبل دیکھا، 2 روز قبل دیکھا، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ فیصل آباد کا ایک نوجوان جو پتنگ بازوں کی زد میں آ گیا اور پتنگ کی ڈور سے جس کا گلا کٹ گیا اور وہ بیچارہ ہلاک ہو گیا۔ کل اس کی نماز جنازہ ہوئی، اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس کے گھر پہ عیادت کے لیے گئے۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے گھر پہ گئے اور تعزیت کے لیے گئے، عیادت کہہ رہا ہوں، تعزیت کے لیے گئے، اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں۔ اور کل ہی کراچی میں ایک ثانیہ واقعہ پیش آیا، کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں
ایک شخص کا گلا کٹ گیا اور اس کو زخمی حالات میں جنا اسپتال پہنچایا گیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ اس کی حالت جو ہے وہ خطرے سے اب باہر ہے۔ یہ کل رات کی خبر تھی کہ ڈاکٹروں نے ٹاکے واقے لگا کر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور وہ اللہ پاک کے کرم سے وہ اس وقت تک بہتر تھا، اور اب یہ کل رات کی خبر ہے جو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے ملی تھی، تو کل تک وہ بہتر تھا۔ اللہ پاک اس کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے۔ آپ سب بھی دعا کیجئے گا۔ اور پھر آج بھی ایک خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ کراچی کے ایک علاقے میں ایک شخص کے پتنگ کی ڈور سے کان کٹ گیا جناب والا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ایسے واقعات، ایسے ثانیات نہیں ہونے چاہیے، اور اب یہ ذمہ داری پولیس کی اور ہماری کندھوں پہ ہے۔ یہ صرف پولیس کی نہیں، ہمارے کندھوں پہ بھی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی پتنگ باز ہیں ان کو روکیں، ان کو منع کریں، بھلے نوجوان ہوں، بچے ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را یہ شیطانی شوق کو ترک کریں اور اس سے باہر نکلیں۔ پتنگ بازی ایک شیطانی شوق ہے، اس سے باہر نکلیں۔ اور بچوں سے بھی کہتا ہوں پلیز 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 پتنگ بازی سے باز آئیں اور یہ شوق ختم کریں۔ آپ کرکٹ کھیل لیں، فٹ بال کھیل لیں، کوئی سا بھی کھیل کھیل لیں، لیکن یہ پتنگ بازی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ تو ہمیں سب کی، اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں پولیس سے بھی کہتا ہوں، نئے آنے والے آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز احکامات جاری کریں، اور یہ پتنگ بازی کا سلسلہ بالکل ختم ہونا چاہیے سندھ سے، بالخصوص کراچی سے، تاکہ اب کوئی ایسا ثانیہ رونما نہ ہو۔ اور جو پتنگ بیچتے ہیں حضرات، ان سے کہتا ہوں پلیز اپنے نقصان کا نہ سوچے، صرف یہ سوچے کہ کسی کی جان بچانی ہے، کسی کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ یہ نقصان تو اللہ اور پورا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے دے دے گا، لیکن کسی کی جان چلی گئی تو وہ واپس نہیں آتی۔ تو پلیز اپنے ارد گرد، اپنے قریب قریب جو بھی پتنگ بازی کر رہا ہے یا پتنگ بیچ رہا ہے اس کو منع کریں، اس کو روکیں۔ اور بالخصوص میں ایس ایس پی کورنگی حسن سردار نیازی صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس نالت سے ہماری جان چھڑوائیں، پتنگ بازی کی اس نالت سے جان چھڑوائیں، اور جو اس کے بعد بھی اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور جو اس کے بعد کرے، پتنگ بازی کرے، جو پتنگ کا مقابلہ کرے یا پتنگ اڑاتا ہوا پکڑا جائے، اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور جو پتنگ بیچنے والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لانی چاہیے اگر وہ باز نہیں آتے تو۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، کراچی پولیس زندہ باد۔ اللہ حافظ۔